اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اسے جھگڑا نہیں کرتا، اس کا حق سلب ہو گیا، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ضمانت دیتا ہوں کہ حشر میں اس کا حق ادا کروں، اس کا حق اسے لوٹا دوں گا۔ یہ اللہ نے انہیں اختیار دیے ہیں تو وعدہ کر رہے ہیں۔ حضور نے ایک دفعہ قسمیہ اعلان فرمایا واللہ یعطی، لوگوں مت سمجھنا یہ جو جتنے خزانے ہیں یہ سب اللہ کی عطا ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، میں تو تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے قاسم بنایا ہے، میں تقسیم کرنے آیا ہوں، لیکن دنیا کے ساتھ رغبت نہیں رکھی۔ حضور نے فرمایا اگر میری چاہت دنیا ہوتی تو پھر جبل احد میرے ساتھ ساتھ چلتا سونا بن کے میری خدمت میں رہتا، میں نے یہ طلب ہی نہیں کیا، یہ میں نے طلب ہی نہیں کیا۔ دنیا کتنی کما سکتا ہے کوئی، دنیا کتنی اکٹھی کر سکتا ہے، کتنے ریلیشنز ڈیولپ کر سکتا ہے، کتنے لوگوں تک اپنی آواز اپنی اقدار پہنچا سکتا ہے۔ یہ دنیا اس کا معنی ہی گھٹیا ہے، دنیا ادنا سے ہے، دنیا بولیے نا ادنا سے ہے جس کا معنی ہی گھٹیا ہے۔ کیا آپ کبھی کوئی زندگی میں گھٹیا کپڑا پسند کرتے ہیں، گھٹیا مکان پسند کرتے ہیں، گھٹیا لوگ پسند کرتے ہیں؟ آپ کی طرف سے جواب آئے گا نہیں، یہی تو دنیا ہے، یہی تو دنیا ہے۔ اس دنیا سے بیگانہ ہو کر اپنی ساری طلب، اپنی ساری چاہت للہیت میں فنا کر کے محمد کی اتباع کر کے زندگی کامل ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کو وہی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اکثر و عملا کی بات تو میں کرتا ہی نہیں ہوں، مجھے بہت سے اعمال نہیں چاہیے، بس تمہارے اعمال کے وہ حسین امتزاج کا گلدستہ چاہیے، سلیکٹڈ چیزیں چاہیے جس سے میری رضا اور خوشنودی تک تم لوگ پہنچ سکو۔ اب وہ چیزیں تھی کیا؟ یہ تو حضور کی بعثت ہو گئی، یہ تو حضور علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ رب کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا، حدیث جابر ہے، آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلام ہوئے، فرمایا جابر اللہ کی عزت کی قسم، اللہ وہ پوشیدہ خزانہ ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے پیارے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تجھے اس دنیا میں آپ کی بعثت کرنا مقصود نہ ہوتی تو میں اپنی ربوبیت کو کبھی ظاہر نہ کرتا، کبھی۔ اسی لیے تو کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، للہیت میں خالص ہو، اللہ کو واحد جبار و قہار مانتے ہو، اللہ کو رحیم اور کریم مانتے ہو، اللہ کی دسترس مانتے ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جامع تفسیر کو سمجھتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ رب کائنات کے ساتھ اگر تمہارا کوئی تعلق ہے تو رب نے کہا پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، بس پھر کیا کرو؟ میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، جو میں کر رہا ہوں اسے کرو۔ حضور نے کبھی ماتھے پہ شکن نہیں لائے، حضور نے اگر کسی نے گالیاں دی ہیں تو میرے کریم نے دعائیں کی ہیں، کسی نے پتھر مارے ہیں تو میرے کریم نے دعائیں کی ہیں۔ حضور کی بعثت کا مقصد، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو، جس کا جتنا اخلاق اچھا ہوگا حشر میں بعد از حشر جنتوں میں وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اب اخلاق کیا ہے؟ لین دین اخلاق ہے، معاملات دنیا اخلاق ہے، آپ کے اطوار اخلاق ہیں، آپ کا کردار اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میٹھی زبان بولے لیکن گردن کاٹ دے، میٹھی زبان بولے کسی کا بیڑا غرق کر دے، میٹھی زبان بولے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ جیسے جیسے گفتار آپ کی بہتر ہو رہی ہے ویسے ویسے آپ کا کردار بھی بہتر ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اب گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کی ضرورت ہے۔ ہر شخص گفتار میں تو غازی نظر آتا ہے، کردار میں غازی نظر نہیں آتا۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا برا سوچے، اگر سوچے گا تو پھر فیصلہ خود کر لے، ترازو اس کے ہاتھ میں ہے،
کیلکولیشن مشین اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سوچ لے کیا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، حضور نبی